آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير معزز حاضرین جمعہ، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں سوشل میڈیا کے جو نقصانات ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، خطبہ جمعۃ المبارک کا وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے۔ اس کے پیش نظر بغیر کسی تمہید کے اسی سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے تاکہ اس جدید دور میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ہم ان کا درست استعمال کر سکیں اور نقصانات سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے ایسی ایسی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ جس کے ساتھ انسان کو سہولیات بھی میسر آئی ہیں اور سکون بھی ملتا ہے، لیکن جہاں پہ ان چیزوں کے فوائد ہیں وہاں پہ نقصانات بھی ہیں۔ اور یہ سوشل میڈیا کا ہمارے معاشرے میں ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ علماء کرام سے ہمارا تعلق ٹوٹ گیا۔ پہلے لوگوں نے مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا، عالم دین کے پاس جاتے تھے، جا کر کے اپنے مسائل کو ان کے سامنے رکھتے تھے، اور قرآن نے بھی یہی بیان کیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اگر تمہیں کسی مسئلے کے بارے میں علم نہیں ہے اور تم اسے جاننا چاہتے ہو تو سمجھنا چاہتے ہو تو آپ کو چاہیے اہل علم علماء کے ساتھ رابطہ کریں اور علماء سے ہی دین سیکھیں۔ لیکن آج موبائل کے آ جانے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ظاہر بات ہے ہر انسان کو
زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو ہم گوگل پہ سرچ کرتے ہیں کہ ہمیں اس مسئلے کا صحیح علم حاصل ہو جائے، اور جب وہاں سے سرچ کرتے ہیں پھر ہمیں جو بھی علم ملے اسے حاصل کر لیتے ہیں، مسئلے کا جواب تو مل جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہم جان سکتے کہ اس مسئلے کو بیان کرنے والا کون ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، اور یہ کون ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دینی علم کا ایسا نقصان ہوا کہ اکثر ہمارے پاس کوئی بھی دین کے حوالے سے مضمون آتا ہے یا کوئی بھی پوسٹ آتی ہے تو ہم بغیر تحقیق کے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے اسے آگے شیئر کر دیتے ہیں، اور کتنے ہی ایسے اقوال ہیں، باتیں ان میں اچھی لکھی ہوتی ہیں لیکن آخر میں حوالہ دیا جاتا ہے یا اوپر لکھا جاتا ہے کہ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، حالانکہ جب اس حقیقت کو جانا جائے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نہیں ہوتا، ان کی طرف منسوب کیا گیا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کتنی ہی ایسی باتیں انہیں حدیث کا نام دے کر کے آگے بیان کر دیا جاتا ہے، کسی بھی حدیث کی کتاب کا نمبر یا حوالہ دے دیا جاتا ہے، کیونکہ لکھنے والے بھی جانتے ہیں کہ جن کے پاس ہم یہ بیچ رہے ہیں وہ موبائل میں ہی اتنے مصروف ہیں، ان کے پاس کتنا وقت ہے، اتنا وقت کہاں پہ آیا کہ وہ حدیث کی کتاب سے اس حدیث نمبر کو دیکھیں اور پھر سرچ کریں اور پھر پتہ کریں کہ واقعی یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے بات تو اچھی ہے، بات اچھی بھی ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد نہ فرمائی ہو، ایسی بات کو بیان کرنا، آگے پھیلانا، اس کی بڑی ہی سخت وعید نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ فرمایا من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس بندے نے کوئی ایسی بات کہی جو بات میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد نہیں فرمائی اور میری طرف منسوب کر دیا کہ نبی علیہ السلام نے ایسے فرمایا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا گناہ ہے میری طرف سے بات کرنا جو بات میں نے کہی نہیں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، ایسا کرنے والا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ایسے بندے کا ٹھکانہ اللہ جہنم بنا دیں گے۔ تو آج علماء سے دوری ہو چکی ہے اس موبائل کی وجہ سے، پھر ہم یہ دیکھتے نہیں یہ بیان کرنے والا کون ہے، اس کا استاد کون ہے، اس نے پڑھا کہاں سے ہے، اس نے سیکھا کہاں سے ہے۔ کوئی دو چار باتیں اچھی کرتا ہے، ہم کہتے ہیں جی اس نے تو کمال کر دیا، لیکن اس کمال کے ساتھ ساتھ جو اگلی باتیں کرتا ہے وہ انسان کو دین سے ویسے ہی دور کر دیتی ہیں۔ جیسے جہلم کا وہ مرزا انجینئر، وہ پہلے تو کہتا ہے جی آپ کتابوں کی طرف آئے، علم کی طرف آئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ ایسی گمراہی پھیلاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کاتب قرآن ہیں، کاتب وحی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، حضرت سیدنا ابو سفیان کے بیٹے بھی ہیں،
ان کی ہمشیرہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی زوجہ محترمہ بھی ہے، جو 65 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرانے والے ہیں، ان کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرتا ہے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمانوں اور منافقوں اور کافروں کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتے ہیں، جس نے حضرت امیر معاویہ پہ زبان کو کھول دیا، وہ زبان اس وقت تک اندر نہیں جائے گی جب تک پیغمبر کے تمام صحابہ کرام کی وہ توہین نہیں کر دے گا۔ تو اس لیے ہمیں جاننا چاہیے یہ ہے کون، یہ اس کا علم کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اسے کوئی اللہ نہ کرے بیماری لگ گئی، اس نے آپریشن کروانا ہے، تو ایک انجینئر اٹھ کر کے کہ میں بھی آپریشن کر لیتا ہوں، تو یہ آدمی کہے گا کہ میں نے تجھ سے آپریشن نہیں کروانا، کیونکہ تیرا یہ شعبہ ہی نہیں، تو یہ جانتا ہی نہیں، تیرے علم میں نہیں۔ میں آپریشن کسی سرجن اور ڈاکٹر سے کرواؤں گا، کیونکہ وہ اس کا شعبہ ہے، اس نے اس پہ مکمل علم حاصل کیا ہے، وہ جانتا ہے اور وہ اپنی مہارت بھی رکھتا ہے، اس لیے میں تجھ پہ اعتماد نہیں کروں گا۔ اور اگر کسی کو انجینئر کے پاس جانا ہو، وہ کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا، جس نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے وہ انجینئر کے پاس نہیں جاتا، جس نے انجینئر کے پاس جانا ہے وہ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا۔ میں پوچھتا ہوں کہ اللہ کا دین ہی ایسا رہ گیا ہے کہ آپ کو جہاں سے ملے، جس سے ملے، اور وہ بندہ جیسا بھی ہو آپ اس سے لے لیتے ہیں۔ محدثین نے، ائمہ دین نے، علماء کرام نے اس دین کے لیے بڑی بڑی محنتیں کی ہیں، لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس موبائل پہ دین کو سرچ کرنے کا کیا نقصان ہوا؟ علم کے نام پہ گمراہی بٹ رہی ہے، اور اسی طرح دین کے نام سے لوگوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اسی طرح جیسے پہلے مسجد میں آ کر کے، مدرسے میں آ کر کے، کسی جامعہ کسی یونیورسٹی میں جا کر کے دین کو لیا کرتے تھے، کسی عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس، عالم دین کے پاس، ویسے ہی جا کر کے ہم دین کو حاصل کریں، کیونکہ دین حاصل کرنے کا اصل جو مرکز ہے وہ علماء کرام ہے، کہ جن کی سند حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ اب میں گھر میں خود کتابیں لے کر کے بیٹھ جاؤں اور میں پڑھوں اور کہوں کہ میں بہت بڑا عالم بن گیا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں نے پڑھا اپنے استاد سے، میرے استاد نے پڑھا اپنے استاد سے، اور یہ پھر سلسلہ چلتا چلتا محدثین تک گیا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا چلتا تابعین تک گیا، پھر یہ سلسلہ آگے چلا صحابہ کرام تک گیا، صحابہ کرام سے یہ سلسلہ چلا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔ حضرات گرامی، اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک اور نقصان ہوا اس سوشل میڈیا کا، کہ لوگوں کے اخلاق بگڑ گئے، اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا۔ آپ دیکھتے نہیں، چند لوگ بیٹھے ہیں، سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محو گفتگو ہونے کی بجائے ہر بندہ اپنا اپنا موبائل نکال کر کے بیٹھا ہے۔ اب جو دور والے ہیں ان سے تو رابطہ ہے، آپس میں ان کا کوئی رابطہ نہیں، اور یہ بات اخلاق کے بالکل منافی بات ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، بلکہ آج کل تو ٹیچرز جو پڑھانے والے، میں سعودی عرب میں تھا تو ایک یونیورسٹی کے بہت بڑے پروفیسر تھے، کہتے اب پڑھانے کا مزہ بھی ختم ہو گیا، اگر بچوں کو ڈانٹتے ہیں تو یونیورسٹی کے بچے ہیں،
بڑی عمر کے بچے ہیں، لیکن اگر نہ ڈانٹیں تو ہمارے سامنے وہ موبائل کھول کر کے بیٹھے ہیں۔ استاد کا ادب ختم ہو گیا، استاد کا احترام ختم ہو گیا۔ اور کہیں ایسا ہے کہ استاد کے سامنے بچے موبائل استعمال کر رہے ہیں، اور کہیں ایسا ہے کہ بچوں کے سامنے استاد موبائل استعمال کر رہے ہیں۔ اور میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا کہ ایمرجنسی میں مریض کو ہاسپٹل لے کر کے گئے، اب مریض تڑپ رہا ہے، لیکن جو ڈاکٹروں کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے انہیں مریض کا خیال نہیں، اپنی ڈیوٹی کا خیال نہیں، اس امانت کا انہیں ذرا پاس نہیں۔ ہم تنخواہ لیتے ہیں، ہمیں پیسے دیے جاتے ہیں، عوام کے ٹیکسوں سے ہمیں تنخواہ دی جاتی ہے، مریض تڑپ رہا ہے، وہ اپنے اپنے موبائل میں مصروف ہے۔ جا کر کے انہیں کہا جاتا ہے بھی دیکھیں ہمارے مریض کی حالت پہ بھی تو رحم کریں۔ وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، ہم نے دیکھ لیا، اگر ہسپتال میں شور کیا ہم سیکورٹی کو بلا لیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا۔ آپس میں بیٹھے لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، آپس میں کوئی ریلیشن نہیں، کوئی تعلق نہیں، بلکہ دور دور سرگودا میں بیٹھ کے امریکہ میں رابطہ ہے، سرگودا میں بیٹھ کے لندن میں رابطہ ہے، سرگودا میں بیٹھ کے اٹلی میں رابطہ ہے، سعودی عرب، بحرین، کویت میں رابطہ ہے، لیکن ساتھ پڑوسی بیمار ہے اس سے کوئی رابطہ نہیں۔ آج ہماری بیمار پرسیاں بھی بڑی عجیب ہوگی، کوئی بیمار ہوا اس نے فیس بک پہ لکھ دیا جی میں بیمار ہوں، ٹھیک ہے جی اللہ آپ کو شفا دے۔ ہم سمجھتے ہیں بیمار پرسی کا حق ادا ہو گیا۔ کوئی فوت ہوا، کسی نے فیس بک پہ اپلوڈ کر دیا کہ فلاں بندہ فوت ہو گیا، ہم لکھ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ یہ اخلاقیات کے منافی بات ہے۔ بیمار پرسی جا کر کے کرنے کا الگ ثواب ہے، جنازے کو ادا کرنے کا الگ ثواب ہے، قبرستان میں جانے کا، جا کر کے دفن کرنے کا الگ ثواب ہے، لیکن ہماری اخلاقیات کا جنازہ ایسے نکل گیا کہ آج ہم قبرستان، وہ جگہ جہاں پہ جا کر کے لوگوں کے دل ڈر جایا کرتے تھے، وہ جگہ جہاں پہ گزرتے حضرت عثمان یا پھر اس جگہ کو یاد کرتے اتنا روتے حضرت عثمان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ پوچھنے والے نے پوچھا عثمان اتنا کیوں روتے ہیں؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں یہ قبر وہ گھاٹی ہے، جب بندہ فوت ہوتا ہے تب بھی لوگ پاس ہوتے ہیں، جنازہ بھی لوگ ادا کرتے ہیں، قبر سے اٹھایا جائے گا پھر بھی لوگ ساتھ ہوں گے، لیکن قبر وہ گھاٹی ہے جہاں پہ انسان اکیلا ہوگا، بلکہ اس کے عزیز رشتہ دار، اس کے دوست احباب، ان کے جانے کی قدموں کی آہٹ کی آواز بھی انہیں سنا دی جائے گی۔ کہا وہ بندہ وہاں پہ اکیلا ہوگا، اور بڑی وحشت والی جگہ ہے، بڑی خوف والی جگہ ہے۔ لیکن آج کیا ہوا؟ بڑے قریبی عزیز، بلکہ آج تو دفن کرنے کے لیے بہت کم لوگ جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر جنازے میں 1000 بندہ ہے تو قبرستان میں دفن کرنے کے لیے صرف 25 یا 30 لوگ باقی رہ جاتے ہیں۔ ہم نے اس بات کو اہمیت ہی نہیں دی، حالانکہ یہ اتنے بڑے اجر والی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھا اس کے لیے 1 قرات، اور جس نے دفن کیا اس کے لیے 2 قرات۔ صحابہ کرام نے حضور سے سوال کیا اللہ کے رسول یہ قرات کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا 1 قرات ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر نیکیاں اس بندے کے نامہ اعمال میں شامل کر دیں گے۔ کتنے بڑے اجر و ثواب سے ہم محروم رہ گئے، اپنے بھائی کی تدفین کے لیے نہیں گئے کیونکہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہم مصروف بہت زیادہ ہیں۔ لیکن جب ہم قبرستان میں چلے گئے، اطلاع ہوئی کہ ابھی قبر کو کچھ دیر باقی ہے، تو وہاں پہ موبائل نکال کر کے وہ عبرت والی جو جگہ ہے
وہاں پہ گندے کلپس دیکھے جا رہے ہیں، وہاں پہ ٹک ٹاک دیکھا جا رہا ہے، کئیوں نے ہینڈ فری نکالی، کانوں کے لگا لی۔ اب یہ اتنی چھپانے والی چیز ہے نا، اسی لیے تو وہ خود اکیلا اپنے کانوں کو لگا کر کے سن رہا ہے۔ اس موبائل نے ہمارے اخلاق کو ایسے بگاڑ دیا کہ ہمیں اب عبرت والی جگہ پہ جا کر کے بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ شادیوں میں دیکھ لیں، ابھی برات میں تاخیر ہے، اپنا اپنا موبائل نکال کر کے بیٹھے ہیں۔ جنازوں میں دیکھ لیں، لوگوں کی جیبوں میں، بلکہ ہمارے ایک عالم دین ہے، وہ ایک جنازہ پڑھانے کے لیے گئے، آگے میت تھی، انہوں نے جنازہ شروع کیا تو یہ جو فوت ہونے والا تھا، اس کے بیٹے کے جیب میں جو موبائل تھا اس پہ رنگ ٹون چلی، بیل کی آواز آئی تو انڈیا کا گندا گانا چلنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے سلام پھیرا، کہنے لگے بیٹا میں نے تو سمجھا تھا کہ تیرے باپ کا جنازہ ہے، مجھے تو اب پتہ چلا تیری عزت کا، غیرت کا، تیرے ایمان کا بھی جنازہ نکل چکا ہے۔ اس سے زیادہ بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس وقت تو نے باپ کے لیے دعائیں کرنی تھی، اپنے باپ کے لیے اللہ سے مغفرت کا سوال کرنا تھا، اس وقت تیری جیب میں گندے گانوں کی آواز آ رہی تھی۔ بدلا تو اپنے باپ کی خیر خواہی کے لیے آیا ہے۔ آج ہم موبائل پہ اتنا کھو چکے ہیں، اتنا کھو چکے ہیں۔ میں جب کتبے یہ جو محدثین کے واقعات پڑھا کرتا تھا اور بڑا حیران ہوتا تھا، محدثین نماز پڑھتے کھو جاتے، قرآن پڑھتے کھو جاتے، حدیث پڑھتے کھو جاتے، بلکہ مولانا محدث گوندلوی رحمہ اللہ جب آخری عمر میں بیمار ہو گئے تو انہیں ڈاکٹروں نے منع کیا کہ آپ اتنا دماغی کام کرتے ہیں، یعنی کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو آپ تھوڑا سا آرام کر لیا کریں، اپنے شیڈول کو مختصر کریں۔ وہ پتہ کیا کہنے لگے میں صرف 10 سپارے تو تلاوت کرتا ہوں، وہ بھی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھی نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ وہ 10 سپارے روز تلاوت کرنے کو اپنے لیے ابھی تھوڑا سمجھتے تھے، اتنے وہ مستغرق ہو جایا کرتے تھے اللہ کے دین میں، اتنے وہ کھو جایا کرتے تھے۔ نماز پڑھتے تو اس میں کھو جاتے، تلاوت کرتے اس میں کھو جاتے، حدیث پڑھتے اس میں کھو جاتے۔ آج ہم موبائل میں کھو گئے تو میں سوچتا تھا وہ کیسے اتنا کھو جاتے تھے، لیکن جب آج میں نے موبائل استعمال کرنے والوں کو دیکھا، باپ کو بیٹے کی خبر نہیں، بیٹے کو باپ کی خبر نہیں، بیوی کو خامد کی خبر نہیں، خامد کو بیوی کی خبر نہیں، بھائیوں کا آپس میں تعلق نہیں، آپس میں پیار نہیں، آپس میں محبت نہیں، دوستوں کا آپس میں جو پاس بیٹھے ہوئے ہیں کوئی رابطہ نہیں۔ جب ہر بندے کو میں نے موبائل میں کھوئے ہوئے دیکھا، پھر مجھے پتا چلا کہ محدثین کتب احادیث کو پڑھتے ہوئے کیسے کھو جایا کرتے تھے، قرآن کے قاری قراء قرآن پڑھتے ہوئے کیسے کھو جایا کرتے تھے۔ آج ہم نے قرآن کی وہ لذتیں حاصل ہی نہیں کی، ہم نے حدیث کی وہ لذتیں حاصل ہی نہیں کی، ہم نے نماز کی وہ لذتیں حاصل ہی نہیں کی کہ نماز میں کھو جانا، لمبی لمبی نماز کو ادا کرنا۔ ہم آپس میں بیٹھے ہیں، ہر بندہ اپنے موبائل کا استعمال کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اخلاق کے منافی بات ہے۔ آپ کہیں گے موبائل میرا، مرضی بھی میری، اخلاق کے منافی کیسی بات ہے؟ نبی علیہ السلام نے ایک انگوٹھی تیار کروائی اپنی انگلی مبارک میں پہننے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہے، آپ کے صحابہ کرام آپ کی مجلس میں محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کبھی اپنی انگوٹھی کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی صحابہ کرام کی طرف دیکھتے ہیں، پھر دھیان کبھی انگوٹھی کی طرف آ جاتا ہے، پھر کبھی صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔
جب بار بار ایسا ہوا، حضور نے اپنی انگوٹھی کو اتار کر کے سائیڈ پہ رکھ دیا، کہا یہ انگوٹھی مجھے آپ کے ساتھ ہم کلام ہونے سے منع کر رہی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، یہ مجلس کے آداب ہے، یہ مجلس کے آداب کے خلاف بات ہے کہ بندہ بندوں کو بٹھا کر کے اپنے پاس محفل سے جا کر کے کسی اور چیز میں کھو جائے۔ ہمارے کریم آقا نے تو لوگوں کی طرف توجہ کو ہٹا کر کے انگوٹھی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ہم پاس اتنے عظیم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، علماء کی محفلیں ہوتی ہیں، پھر بھی ہم اپنے موبائل میں مصروف ہوتے ہیں۔ ہمارے اخلاق بگڑ چکے، اخلاق تو بگڑنے ہی تھے، ہماری صحت کا بھی نقصان ہوا۔ آپ ڈاکٹر حضرات سے جا کر کے پوچھے کہ اس کے مستقل استعمال کا کتنا زیادہ نقصان ہے۔ آج 3 سال کے بچے، ان کی نظریں کمزور ہو گئی، انہیں چشمے لگ گئے۔ 3 سال کا بچہ، پوچھے ایسا کیوں ہوا؟ کہتے ہیں جی موبائل کے کثرت کے استعمال کی وجہ سے۔ موبائل کا کثرت کا استعمال صرف بچے ہی نہیں بلکہ بڑوں کی صحت پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ آج لوگ رات 3 بجے تک، کتنے لوگ ہیں جنہیں 3 بجے دیکھے پھر بھی آن لائن، 4 بجے رات کو دیکھے پھر بھی آن لائن، فجر کی نماز میں نہیں جا کر کے پھر دیکھا پھر بھی آن لائن۔ بندہ سوچتا ہے کہ یہ آف لائن کب ہوتا ہے؟ یعنی بڑے بھی اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور پھر یہ جو نفسیات کے ڈاکٹر ہیں نا، سائیکو کے، جب ان کے پاس جائیں، جا کر کے دیکھیں تو وہ یہی کہتے ہیں اس کے رات کے جاگنے نے اور اس کے رات کو جاگ کر کے موبائل کے استعمال نے اس کی صحت پہ ایسا اثر کیا ہے۔ آپ اس سے موبائل واپس لے لیں اور اسی حدیث نبوی کی طرف آئیں کہ کائنات کے پیغمبر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد جاگنے کو پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ عشاء سے پہلے نبی علیہ السلام سونے کو پسند نہیں کرتے تھے، اور عشاء کے بعد نبی علیہ السلام جاگنے کو پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، ایک نقصان یہ بھی ہوا، اس موبائل کے ذریعے جھوٹ عام ہو گیا۔ حالانکہ اس پہ سچ بھی بولنا جا سکتا تھا۔ کسی نے فون کیا بھی آپ کہاں پہ ہو، اپنی لوکیشن بتاؤ، کس جگہ سے گزر رہے ہو، اسے درست بات بتلانے کی بجائے بندہ بیٹھا جورا باد میں بتلا سرگودے کا رہا ہے، بیٹھا سرگودے میں بتا لاہور کا رہا ہے۔ یعنی کہ جھوٹ اتنا زیادہ عام ہو گیا۔ اللہ کے یہ جھوٹ بولنا جانتے کتنا بڑا گناہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ سچ بولتا ہے، سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سچ مستقل بولنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس بندے کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے، یہ بندہ سچا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ بات پہ جھوٹ بولتا ہے، ہر وقت جھوٹی ہی بات کرتا ہے، جھوٹ بولنے کو گناہ نہیں سمجھتا، کثرت کے ساتھ جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس بندے کو جھوٹا اور کذاب لکھ دیا جاتا ہے، اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے یہ بندہ جھوٹا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ماں نے مجھے بلایا، اے بیٹے تعال اوتی کا، آپ میرے پاس آپ، میں تجھے کچھ دینا چاہتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے واقعہ ہی سے کچھ دینا ہے؟ جی حضور میں نے واقعہ ہی اسے کچھ دینا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اسے بلاتی اور بلا کر کے کچھ نہ دیتی، صرف بلانے کے لیے اتنا کہتی آپ میں تجھے دوں، فرمایا اللہ کے ہاں تیرا یہ بھی جھوٹ لکھ دیا جانا تھا۔ آج ہمارے کتنے کاروبار موبائل کے ساتھ وابستہ ہیں، لین دین کے معاملات، تجارت کے معاملات، جی فلاں کا فون آیا، کسی اور کو پکڑا دیا، اسے بتلا دو وہ یہاں پہ نہیں ہے، اسے بتلا دو وہ سو رہے ہیں، اسے بتلا دو وہ تھوڑی دیر بعد آئیں گے، اسے بتلا دو ایسا کر دو ویسا کر دو، اور پھر پوچھتے ہیں بتلا میں نے جو تجھے کہا تو نے ویسے ہی
دیا, یہ کہتا جی ایسا گیڑا دے دیا اب دوبارہ وہ فون نہیں کرتا. یعنی کہ جھوٹ کو فن بنا لیا گیا ہے, جھوٹ کو ایک مہارت بنا لیا گیا ہے. جھوٹی بات کرنا ہمارے لیے آسان ہوگی. اور معاملات کیا ہے؟ کاروبار کے معاملات ہیں. حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دو بھائی ہیں, انہوں نے کاروبار کیا, آپس میں لین دین کیا, آپس میں تجارت کی. فرمایا جب تک یہ سچ بولتے رہیں گے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا. فرمایا جب دونوں میں سے ایک بھی جھوٹ بول لے گا اللہ ان دونوں کے کاروبار سے برکت اٹھا لیں گے. آج برکتیں کیوں ختم ہو گئیں؟ آج ہماری کمائیاں بے سکون کیوں کر دیا ہمیں کمائیوں نے؟ اس لیے کہ بات بات پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. اور اس کے ذریعے صرف آپس میں کاروبار پہ جھوٹ نہیں, جھوٹے لطیفے, جھوٹی کہانیاں, بلکہ اتنے اخلاقیات بگڑ چکے ہیں. جنت پہ لطیفے, جہنم پہ لطیفے, فرشتوں پہ لطیفے, اور دینی جو معاملات ہیں ان پہ لطیفے, اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت پہ لطیفے, اور اگر سیلاب آ گیا اس پہ لطیفے, اگر عذاب آ گیا اس پہ لطیفے, جھوٹے لطیفے, اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹی افواہیں. جھوٹ کو پھیلانا یہ ذریعہ بن چکا ہے موبائل, جھوٹی افواہ کو پھیلانے کا. جانتے نہیں اس کے ذریعے کتنا نقصان ہوتا ہے؟ آپ کی پھیلائی ہوئی ایک جھوٹی افواہ دے اگر کسی کا نقصان کر دیا تو بدلاؤ اس کا گناہ کسے ہوگا؟ میرے بھائیو اس بات میں کوئی شک نہیں, اس سے کا اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں اس لیے برے استعمال کے متعلق آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہم ان برائیوں سے بچ گئے تو یقیناً پھر ہم اس کا استعمال اچھا ہی کریں گے. آج موبائل کے ذریعے ریاکاری عام ہو گئی. اگر کسی کے ساتھ کسی نے تعاون کر دیا, اس کی اس وقت تک اس کو تسلی نہ ہوئی جب تک اس نے اسے فیس بک پہ اپلوڈ نہیں کر دیا جی دیکھیں فلاں بندہ کس کے ساتھ اتنا تعاون کر رہا ہے, اور غریبوں کی تضحیق کی جاتی ہے. بلکہ اب تو دعوت دین کے کام, تبلیغ کے کام, خدمت خلق کے کام یہ بھی ریاکاری سے محفوظ نہیں رہ گئے. ہاں ضرورت بھی ہے, کسی نے تعاون کیا ہے اور اسے بتانا بھی تیرا تعاون اچھی جگہ پہ پہنچ گیا ہے, اس کے لیے ہم اسے دکھا بھی سکتے ہیں. لیکن آج ہمارے دلوں کی حالت ایسی تبدیل ہو گئی ہے. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنے آپ پہ جو سب سے زیادہ محنت کرنا پڑی وہ مجھے نیت پہ محنت کرنا پڑی. کہا کیوں؟ فرمایا نیت ایک ایسی چیز ہے جو پھر جایا کرتی ہے. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ کام تو خالص نیت کے ساتھ کرتا ہے, لیکن جب کام کی مشہوری ہو جاتی ہے بندے کے دل میں ریا آ جاتا ہے, اور ریا کا پتہ کتنا نقصان ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من سمع سمع اللہ بہ ومن رعا رعا اللہ بہ. جو بندہ کسی کو سنانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے اللہ لوگوں کو سنا دیتے ہیں لیکن اس کام کا اجر ختم کر دیتے ہیں. جو کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے لوگ تو دیکھ لیتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں اس کا اجر ختم ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں کہیں اپنی نمازوں کو ضائع نہ کر لینا. آج آپ دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے, عمرہ کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے گئے, دوسرے کو موبائل پکڑاتا ہے تو میری تصویر بنا, میں بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, اور خود دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرنا شروع کر دیتا ہے. کچھ مانگ بھی نہیں رہا, اللہ سے کوئی رابطہ ہی نہیں, یہ تصویر بنا رہا ہے, سب نے بیت اللہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, یہ پلاسٹر کی اس کی دعا ہاتھ اٹھا کر کے یہ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے میں بیت اللہ میں دعا مانگ رہا ہوں. بتلاؤ اس دعا کا اسے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے تو دیکھا کہ ایک بندہ وہ جمرات پہ کنکریاں مار رہے ہیں, ایک ہاتھ سے موبائل پکڑا ہے دوسرے سے کنکریاں پھینک رہا ہے. ہماری عبادتیں ریا کا شکار ہو گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم کی آگ کو جن لوگوں سے بھڑکایا جائے گا نا ان میں ایک بندہ یہ بھی ہوگا
جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکیاں کیا کرتا تھا۔ حضرات گرامی، اسی طرح آج ہمارے معاشرے میں اس موبائل کی وجہ سے بے حیائی عام ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ پہ قرآن آیا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ فرمایا جو اہل ایمان میں بے حیائی کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، جو اہل ایمان میں بے حیائی فحاشی کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، قیامت والے دن بھی دردناک عذاب ہوگا۔ فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ اس کا معنی کیا، جو قیامت کو عذاب ہوگا، اس عذاب کی حدت، اس عذاب کی شدت، اس عذاب کی سختی کائنات کے رب کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اتنا دردناک عذاب ہوگا۔ آج کیا ہوا کہ دین کے نام پہ، جب میں نے فیس بک پہ اسلامی بین بنائی ہے، میں نے اسلامی بھائی بنایا ہوا ہے، ایک بات یاد رکھیں، غیر محرم ہے، کوئی کسی کا بھائی نہیں، کوئی کسی کی بہن نہیں، عورت ہے، مرد ہے، ان دونوں کے پردے والے معاملات وہی ہیں جو اسلام نے بتائے ہیں۔ بھائی وہی ہوا کرتا ہے، بہن وہی ہوا کرتی ہے، جسے کائنات کا رب اس کا بھائی تخلیق کرے، اس کی بہن تخلیق کرے۔ وگرنہ ایسی ماں جس نے بچے کو لے پالک رکھ لیا، اپنے پاس پالا، جب یہ بچہ جوان ہوگا، ان کے بھی پردے کے معاملات وہی ہوں گے جو شریعت نے بیان کیے۔ اگر بچے نے بچپن میں اس کا دودھ نہیں پیا ہوگا، آج کتنے لوگ ہیں جی میری وہ ماں بنی ہوئی ہے، میری وہ بہن بنی ہوئی ہے، کتنی لڑکیاں جی یہ ہمارے بھائی ہیں۔ کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں، غیر محرم ہے، عورت ہے، مرد ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے نا تو شیطان اسے استعمال کرتا ہے۔ آج عورت گھر سے نکلنے کی بجائے گھر سے باہر تو نہیں نکلی، لیکن گھر میں بیٹھ کر کے فیس بک پہ نکل آئی، گھر میں بیٹھ کر کے انسٹاگرام پہ نکل آئی، گھر میں بیٹھ کر کے یہ واٹس ایپ پہ نکل آئی، اور کیا ہوا، اس بے پردہ کو ساری دنیا نے دیکھ لیا۔ شیطان نے باہر نکلنے سے استعمال کرنا تھا، آج یہ گھر میں بیٹھ کر کے، گھر میں بیٹھے بٹھائے باہر یوں نکلی کہ اس کی تصویروں کے چرچے لوگوں کے موبائلوں میں ہو رہے ہیں۔ اور آج کا رواج ہے سٹیٹس لگانے کا، سٹیٹس لگا کر کے کیا کرتے ہیں کہ گھر کی جو خواتین ہیں ان کے چہرے کو چھپا کر کے باقی پوری تصویر لوگوں کے سامنے شیئر کر دیتے ہیں۔ یہ جی منگنی ہو رہی ہے، یہ سالگرہ ہو رہی ہے، یہ ہماری شادی کی تصاویر ہے، یہ ولیمے کی تصاویر ہے، یہ فلاں فنکشن کی تصویر ہے، یہ کالج کے فلاں پروگرام کی تصویر ہے۔ حضرات یہ انسان کی غیرت مر جائے تب ایسا ہوا کرتا ہے۔ عورت کا سر کے بالوں سے لے کر کے پاؤں کے ناخنوں تک پردہ ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب فوت ہوئی نا تو کہنے لگی کہ جب میری میت کو آپ نے چار پائی پہ رکھنا ہے نا تو میری میت کے اوپر آپ نے جھاڑیاں رکھنی ہے اور پھر اس کے اوپر چادر دینی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی بیٹی کا حیا ہے۔ کہا زندہ تو زندہ ہوں، مجھے کسی نے نہیں دیکھا، اور میرا دل کرتا ہے جب میں دنیا سے جاؤں، میرا جنازہ جا رہا ہو، یقیناً ڈانپ کے ہی مجھے قبرستان میں چھوڑ کر کے آنا ہے، لیکن ڈانپا بھی مجھے اس انداز سے جائے کہ میرے جسم کی ساخت کا بھی غیر محرم کو علم نہ ہو۔ آج ہم نے سیلفیوں کے نام پہ، سٹیٹس کے نام پہ، اور سٹیٹس پہ جو گانے لگائے جاتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ گناہ صرف آپ تک ہی محدود رہا؟ یہ تیرا لگایا ہوا گانا، یہ تیری شیئر کی ہوئی گندی ویڈیو، گندے پروگرام لاکھوں لوگوں تک گئے۔
جس نے سنا ان تمام کا گناہ تجھے ہوا۔ خود اندازہ لگائیے کہ ایک کلپ نے تیرے گناہوں کے اکاؤنٹ میں کتنا اضافہ کر دیا۔ لیکن درست استعمال اگر کریں گے، قرآن پاک کی کوئی آیت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث، اسے ہم اگر بیان کر دیں گے تو یقیناً جیسے یہ برائی پھیلنے سے گناہ ہماری طرف آئے گا، اسی طرح ہم نے نیکی پھیلا دی تو اس کا ثواب بھی ہماری طرف آئے گا۔ میرے بھائیوں، یقیناً یہ چیزیں ہمارے فائدے کی ہیں، اس کے فوائد بھی ہیں لیکن نقصانات بھی ہیں۔ جب ہم نقصانات سے بچیں گے تو ہمیں یقیناً اس کا اصل فائدہ حاصل ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بگڑے ہوئے معاشرے میں ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری عزتوں کو محفوظ فرمائے، اللہ ہماری غیرتوں کو محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں اپنے نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ گناہوں سے بھی پاک کر دے، ہماری نگاہوں کو بھی پاک کر دے، ہمارے دل کو بھی پاک کر دے، اور ہمیں پاک کر کے کائنات کا رب اپنی پاک جنت کا حقدار بنا دے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔